بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde. Question number 7. Paradoxes, epigrams and irony. Paradoxes, epigrams and irony. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ بحرین سے دوست ہیں، یو اے ای، یو ایس اے، لاہور، سعودی عربیہ. آپ تمام لوگ اسکائپ آن لائن پر آپ تمام لوگوں کو انپاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں خیر مقدم ہے. میرے پاس بک ہے ایکیوٹ ڈراما بائی دانیال پبلشر، ریٹن بائی لیکچرر ایم کے بھٹا مین آئے. بک لیتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دانیال پبلشر ہو اور ریٹن بائی آئے ہو، لیکچرر ایم کے بھٹا. بک لینے کے لیے فون نمبر ہے 0333427660. ہمارا ٹویٹر، فیس بک، اسکائپ ایڈریس ہے لیکچرر ایم کے بھٹا. ہمارا فون نمبر ہے 03334655 مین 305. ایکیوٹ ڈراما دانیال پبلشر بائی ایم کے بھٹا، پیج نمبر 251. پیراڈاکسز. پیراڈاکسز کا مطلب ہے اسٹرینج بٹ ٹرو اسٹیٹمنٹ. ایسی بات جو عجیب نظر آئے، جو حقیقت سے دور نظر آئے، جو اللاجیکل ہو لیکن وہ ٹرو ہو. اگر سوسائٹی میں پرکھا جائے تو بالکل صحیح ثابت ہو. ایپیگرام. ایپیگرام کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ آف سٹائر اینڈ امیوزمنٹ. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس کے اندر طنز ہو، جس کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ پائی جاتی ہو، جو ہمیں امیوز کر دے، دلچسپ ایک ڈائلاگ. بس ایپیگرام کا مطلب یہ ہے. آئرنی. آئرنی کا مطلب ہے طنز. جب کوئی بات الٹی کہہ دی جائے اور انٹینشن واضح ہو جائے کہ یہ بات الٹی ہی کہی گئی ہے، طنزیہ طور پر کہی گئی ہے، تو اسے ہم آئرنی کہتے ہیں. جیسا کہ کسی بزدل کو کہہ دینا کہ یو آر اے لائن، تم تو شیر ہو بھائی، شیر ہو، تو یہ آئرنی ہو جائے گی. ناؤ میں نے اس کے 3 پوائنٹس بنائے ہیں اور ہر پوائنٹ کے اندر سیکنڈ پوائنٹ میں نے پھر اس کے 8 پارٹس رکھے ہیں. تو آپ وہاں پر ایگزام میں بیٹھے ہوئے نمبرنگ نہیں کریں گے، نہ تو مین نہ ہی سب نمبرنگ کریں گے. وہاں پر آپ پیراگراف بنائیں گے. کتنا کچھ میں نے کہہ دیا ہے یہ آپ یاد کر لیں گے، اور باقی لائنز آپ نے خود سے کریٹ کرنی ہے، خود سے آپ نے بنانی ہے. ان لائنز کو آپ نے خود سے بڑھا چڑھا دینا ہے، اس کی فلاسفی کر دینی ہے. اتنا ہنر، اتنا گر آپ کو آنا چاہیے. اگر گر نہیں آتا، ہنر نہیں آتا، تو اسے یاد کر لیں، بس اتنا ہی لکھ دیجئے گا. پوائنٹ 1. دیر آر نیومرس پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹس. اس کامیڈی کے اندر بہت ساری پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، یعنی کہ اسٹرینج لیکن ٹرو اسٹیٹمنٹس ہیں. ایپیگرامیٹک اینڈ آئرنیکل ریمارکس، اور اس کے اندر ایپیگرامیٹک اور آئرنک ریمارکس بھی موجود ہیں. ان آرڈر ٹو انٹرٹین دا ریڈر، تاکہ ریڈر کو انٹرٹین کیا جائے. پیراڈاکسز. آئیے دیکھتے ہیں پیراڈاکسز کیا ہوتے ہیں. پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ may mean something apparently absurd. پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے ایسا سنٹینس، ایسی بات، ایسا ڈائلاگ
جو بظاہر تو بڑا عجیب نظر آئے, ایبسرڈ نظر آئے, فضول نظر آئے, یٹ ٹرو ان فیکٹ, لیکن اگر اسے سوسائٹی میں جا کر, ریئل سوسائٹی میں جا کر پرکھا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو. کہاں کہاں پر پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹس آئی ہیں؟ آئیے میں نے 8 پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ سلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے. پوائنٹ نمبر 1. For instance, Algernon states that the lower orders of the society should set an example of moral responsibility for the upper classes. الجرنن کہتا ہے کہ ادنے جو کلاس ہے, چھوٹی کلاس جو ہے, جو لوور طبقے کے لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے لیے مارلز کی رسپانسبلٹی لے لیں. یعنی کہ یہ چھوٹے درجے کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ مارل سیٹ کریں, یہ اخلاقی باتیں سیٹ کریں, اخلاقیات بیان کریں, انوینٹ کریں اخلاقیات اپر درجے کے لوگوں کے لیے. حالانکہ this is a paradoxical statement because usually expected view is that عام طور پر متوقع ویو یہ ہے the higher classes of the society are to be followed, کہ ہائر کلاسز کی جو مورلز ہیں, ہائر سوسائٹی جو ہے, اپر کلاس جو ہے, ان کے مورلز کو فالو کیا جائے, ان کے مینرز کو فالو کیا جائے. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے, ویسے بظاہر کہتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ مورلز بنائیں گے, وہ جو مینرز اختیار کریں گے, اڈاپٹ کریں گے, لوور پیپل بھی انہی مینرز کو فالو کریں گے. یہ عام ویو ہے. لیکن یہاں رائٹر کہتا ہے بھائی لوور کلاس کو اب یہ رسپانسبلٹی لے لینی چاہیے کہ وہ مارل اچھے اچھے بنائیں اپر کلاس کے لیے. اور حقیقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے, چھوٹے درجے کے ادنی کلاس کے جو لوگ ہیں وہی مارل بناتے ہیں. مارل تو چھوٹی کلاسز میں سے آتے ہیں, بڑی کلاسز والے مارل نہیں بناتے, مارل چھوٹی کلاسز کے لوگ بناتے ہیں, اور مے بی اس کو اپر کلاس کے لوگ فالو کرتے ہیں. غریبوں سے محبت کرنی چاہیے, یہ کہ اپر کلاس کے لوگوں نے بنائی ہوگی یہ مارل؟ نو, لوور کلاس کے کسی دانشور نے بیٹھ کے بنا دی ہوگی یہ مارل. غریبوں سے محبت کرنی چاہیے, پھر امیر لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اپر کلاس اڈاپٹ کیا, ہاں غریبوں سے پیار کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. I think point is clear. Second point, a new paradoxical statement invented by Algernon is that ایک نئی paradoxical statement انوینٹ کی ہے الجرنن نے, جب وہ کہتا ہے the truth is rarely pure, سچ تو بڑی مشکل سے ہی پیور ملتا ہے, and never simple, اور سچ کبھی سادہ نہیں ہوتا, سمپل نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سچ بڑا سادہ ہوتا ہے, بڑا پیور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سچ کبھی پیور نہیں ہوتا, کبھی سادہ نہیں ہوتا. سچ بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے, سچ اپنی اصل حالت میں نہیں ہوتا. بٹ کنونشنل ویو, لیکن روایتی ویو یہ ہے that truth can be simple and pure, سچ جو ہے وہ سمپل اور پیور ہو سکتا ہے. یعنی کہ جھوٹ جو ہے وہ تو پیور ہوتا ہے, جھوٹ پیور ہوتا ہے, سچ پیور نہیں ہوتا. جھوٹ تو جھوٹ ہے, جتنا بڑا جھوٹ ہوگا وہ پیور ہی ہوتا جائے گا. الجرنن says that in matrimonial life, الجرنن کہتا ہے میٹریمونل شادی شدہ زندگی میں 3 is company, 3 لوگ جب ملتے ہیں, 3 لوگ جب ہوتے ہیں تو پھر کمپنی بنتی ہے, and 2 is none, اور 2 تو اپنا کھانا خراب ہی کرتے ہیں. whereas a familiar saying is that, جبکہ مشہور ڈائلاگ یہ ہے that 2 is company, 3 is crowd, کہ 2 لوگ کمپنی کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, محفل جماتے ہیں, 2 لوگ لور اور بلوڈ, اور تیسرا وائف اینڈ ہسبینڈ, 2 وائف اینڈ ہسبینڈ بیٹھ کر تو کمپنی کرتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں. اگر ان کے درمیان تیسرا آ جائے تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے, وہ ایک کراؤڈ ہے, پھر شور شرابہ ہے اور کچھ نہیں ہے, وہ کمپنی نہیں ہے, مزے کی نہیں ہے. یعنی کہ الجرنن کہتا ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی میں ایک تیسرا شخص بھی ساتھ شامل ہو, یعنی کہ وائف کا یا تو کوئی پیرامور ہو, یار ہو, یا پھر ہسبینڈ کا کوئی بلیوڈ ہو, ایک تیسرا فگر ساتھ اگر ہو جائے تو پھر شادی شدہ زندگی اچھی گزر جاتی ہے. کیونکہ ہسبینڈ بیگم کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں, تم ہی میری سب کچھ ہو.
اور وہ اس سیکرٹ کو ریویل ہونے سے بچانے کے چکر میں کہ میری بلاوڈ کا کہیں پتہ نہ چل جائے، میری دوست کا پتہ نہ چل جائے، وہ گھر کو بڑا اچھا مینیج رکھتا ہے. اس طرح اگر عورت بھی ہے، اس کا بھی کوئی لور ہے، اس لور کو مینیج کرنے کے لیے، اس لور کو اپنے ہسبینڈ کی آنکھ سے بچانے کے لیے وہ بار بار ڈل جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر. تو وہ جب تیسرا آ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک کمپنی بنتی ہے، پھر تو میٹریمونیل لائف بڑی اچھی ہوتی ہے، صحیح کمپنی جمتی ہے. اگر دو لوگ ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے تھک جاتے ہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا. ویسے میرا ایک کہنا ہے، میری فلاسفی ہے، ہر شخص کے اندر ایک راز ہوتا ہے. جب تک وہ راز ہے انسان سٹرگل میں رہتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور کام کرتا ہے، کہتا ہے میرے راز کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس راز کو چھپائے پھرتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اندر میرے کیا ہے. اور جب راز اگر ریویل ہو جائے، واضح ہو جائے، تو انسان کی طاقت جاتی رہتی ہے، انسان طاقتور نہیں رہتا، انسان ویگ ہو جاتا ہے، انسان اپسڈ ہو جاتا ہے، انسان بس فضول سا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے مجھے کہ سیکرٹ ایک نہ ایک ہوتا ہے ہر شخص کا. اور دلچسپ یہ ہے کہ میرے خیال میں 90% سیکرٹ سب کے سیم ہی ہیں، 90% سیکرٹ سب کے سیم ہیں، اور بس ہم نے ایک دوسرے سے پردہ کیا ہوا ہے، بس یہ ہیومن نیچر ہے. اوکے. 4. اینڈولن فارمولیٹس پیراڈاکسیکل ریمارک بائی سینگ. اینڈولن ایک پیراڈاکسیکل ریمارکس دیتی ہے، کہتی ہے دا اولڈ فیشن رسپیکٹ، پرانے دور کے جو لوگ ہیں، فیشن رسپیکٹ فار ینگ از ڈائنگ آؤٹ. پرانے دور کے، پرانے فیشن کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر نئے نوجوانوں کے فیشن کے بارے میں جو رسپیکٹ ہے، عزت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ٹرو ویو کیا ہے، فیملیئر وے کیا ہے، رسپیکٹ از آلویز شون ٹو ایلڈرلی پیپل اینڈ ناٹ ٹو دا ینگ. رسپیکٹ تو پرانے فیشن کے بارے میں ہوتی ہے، پرانے ایلڈرلی لوگوں کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے، نئے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی. اکثر ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں بھئی نوجوانوں کو تو اب اپنے بزرگوں کی عزت کرنا ہی نہیں آتی، وہ تو اپنے بزرگوں کی عزت ہی نہیں کرتے، ان کے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں، پرانے لوگوں کے اندر تو اب اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ وہ نوجوانوں کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے، نوجوانوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ویسے بات یہ ہے کہ بات تو بظاہر یہی ٹھیک لگتی ہے کہ ہمیں پرانے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، پرانے اولڈ فیشن کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اولڈ فیشن لوگوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رسپیکٹ کریں ینگ ونز کی، نوجوانوں کی رسپیکٹ کریں، ان کی نئی سوچ کی رسپیکٹ کریں. اور نوجوانوں نے تو ویسے پروو بھی کیا ہے نئی جنریشن نے کہ دے آر مور کیپیبل دین دیم. کہ اب نوجوانوں نے یہ جس طرح کی ایڈوانسمنٹ آئی ہے سائنٹیفک، یہ نوجوان ہی لے کر آئے ہیں نا، نئی نسل ہی لے کر آئی ہے. تو ہر نئی نسل نئی ایڈوانسمنٹ لاتی ہے، تو یہ پیور ہو گیا کہ ہر آنے والا نیا دن، ہر آنے والی نئی جنریشن، ہر آنے والا نیا بچہ وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، زیادہ بہترین ہے. یہ پچھلے 5-6 سالوں سے اب یہ بات سننے میں نہیں آئی، اس سے پہلے یہ بات سننے میں آتی تھی، او جی پرانے دور دی جی میٹرک ہے نا، اج دا MA PhD پاس بچہ بھی پرانے دور دی میٹرک دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں کہ تم بے وقوف ہو. پرانے دور کی جو میٹرک کرتے تھے وہ اس میں ایک کتاب ہوتی تھی، بس اس ایک کتاب میں سب کچھ ہوتا تھا. جتنا میٹرک میں تم لوگ میٹرک یا ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہوتا تھا آج سے 30 سال پہلے، آج اتنا نالج، اتنا ویوز، اتنے خیالات، اتنی سنجیدگی، اتنی سمجھ بوجھ آج ہمارا 5 کلاس کا بچہ رکھتا ہے جتنا تمہارا ماسٹر کلاس کا رکھتا تھا ان پاسٹ. آج ہم زیادہ ایڈوانس ہیں تو ہماری رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے. When Miss Prism tells Cicely that she had once written a novel, Cicely says paradoxically. جب مس پرزم کو نے بتایا سسلی کو کہ ایک بار میں نے ایک ناول لکھا تھا، یہ مس پرزم کہہ رہی ہے سسلی کو. سسلی نے پیراڈاکسیکلی پھر اس ناول کے بارے میں کمنٹ کیا، کہتے I don't like novels that end happily.
میں ایسے ناول پسند نہیں کرتی جن کا اختتام خوشی خوشی ہو جائے. دے ڈپریس اینی باڈی سو مچ. جس ناول کا انجام خوشی خوشی ہو جائے یہ انسان کو بہت مایوس کرتا ہے. پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہے. ویسے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس ناول کا اختتام خوشی خوشی ہو جائے انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے. چلو جی اچھا ہوا کریکٹر کو آپس میں امبریس ہو گئے, مل گئے, خوشی خوشی اختتام ہو گیا, کوئی تکلیف دکھ نہیں آئی. لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ حقیقت میں جس کا انجام خوشی خوشی ہوتا ہے وہ ٹریجک اس کے اندر اینڈ نہیں ہوتا, تو وہاں پر وہ اس کا اختتام ٹریجک نہیں ہوتا تو لوگ بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں. لوگ بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ٹریجک ہونا چاہیے تھا, پھر مزہ آتا, کوئی 2-4 بندے پھڑک ہی جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں. اگین پیراڈاکسیکل ٹرمز, پھر پیراڈاکسیکل ٹرم میں دیکھتے ہیں. Cicely says that it is always aching to part from people whom one has known for a short period of time. وہ سسلی کہتی ہے یہ ہمیشہ بڑا دردناک ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں سے جدا ہو جائیں جن کو ہم بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے جانتے ہیں. یعنی کہ ویسے تو ویو یہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزرا ہو, 10 سال 15 سال گزرے ہوں, اس کے ساتھ اس سے الگ ہونا ایک مصیبت ہے, عذاب ہے, بڑا دردناک سین ہوتا ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ اس سے نہیں ہوتا, اس کو تو سارا پرکھا ہوا ہوتا ہے آپ نے. اب آپ ریل دیکھیں سوسائٹی میں جا کے پریکٹیکلی, تو جو شخص سے آپ 10 سال 15 سال ساتھ رہتے ہیں اس کو تو آپ نے پرکھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, اس کی اچھائیاں برائیاں آپ نے اس کو پورا انجوائے کیا ہے. جب آپ جس شخص کے ساتھ آپ تھوڑے پیریڈ کے لیے ملے ہیں تو خواہش رہ جاتی ہے اس کے اندر سے اور کچھ چیزیں جانتے, اس سے اور ملتے, اس سے اور سنتے, اس سے اور کھیلتے, اس سے اور جذبات کا اظہار کرتے. تو شارٹ پیریڈ کے ساتھ جو جدا ہو جائے, کچی کچی محبت ٹوٹ جاوے نا جی ادا ارمان زیادہ ہوتا ہے. رائے محبت کے ٹوٹنے کا اور شاید ٹیسٹ ہے, لیکن کچی کچی محبت ٹوٹ جاوے تو ادا سمجھو کہ بڑا ارمان ہوتا ہے. جی کچی نیندر اٹھ جاوے نا, مطلب کچی نیندروں ہی اٹھ جاوے, تو کچی نیندروں تسی اٹھ جاؤ گے تو پھر زیادہ ہی ذہن جو ہے نا وہ ایکنگ ہوتا ہے. Cicely remarks that whenever one has to say anything unpleasant, Cicely remark کرتی ہے کہ جب بھی whenever one has to say anything unpleasant, جب کسی نے کسی کو کوئی unpleasant بات بتانی ہو, دکھی بات بتانی ہو, مایوس کن بات بتانی ہو, کچھ ٹریجک بات بتانی ہو, one should always be quite straight. ایک بندے کو بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. In fact, someone wants to say something unpleasant, we do not expect from him to be direct. لیکن در حقیقت جب کوئی چیز انپلیزنٹ کہنی ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ نہیں ہوتے ہیں. اب سپوز کسی کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا ایک انپلیزنٹ بات ہے, اب اس کو بتانے کے 2 طریقے ہیں. ایک کہیں یار وہ مجھے فون آیا تھا تو یور مادر واز کالنگ می, ایکچولی نا ایک پرابلم ہو گیا ہے, بس حوصلہ رکھیں. آپ کے والد صاحب بیمار تھے بہت زیادہ, بس اب گھر چلے جائیں, دیکھیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں. اب یہ آپ نے بات کی, اب آپ نے لپیٹ کر بات کی, کلیئر نہیں کی بات, انپلیزنٹ بات تھی, فادر کی ڈیتھ کی خبر سنانی تھی, آپ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا. لیکن سسلی کہتی ہے پریکٹیکل لائف میں بھائی یہ جو آپ لپیٹ کے باتیں کرتے ہیں نا, پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ویسے یہ اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, زیادہ انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. پھر اسٹریٹ بھائی تمہارا باپ مر گیا یار, جاؤ چلے جاؤ گھر. چلے جاؤ تمہارا باپ مر گیا. تو کہتے اس انداز میں ڈائریکٹ کہہ دینا چاہیے. لیڈی بریکنل سیز دیٹ ان انگلینڈ ایجوکیشن پروڈیوسز نو افیکٹ. لیڈی بریکنل کہتی ہے کہ انگلینڈ کے اندر ایجوکیشن نے کوئی بھی اثر نہیں ڈالا. دس از اے پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ بیکاز جنرل بلیو از دیٹ ایجوکیشن ہیز اے ہیلدی افیکٹ آن آل کلاسز. جبکہ عام بلیو یہ ہے کہ ایجوکیشن نے انگلینڈ کی تمام کلاسز پر بڑا اچھا تاثر ڈالا ہے, اچھا اثر ڈالا ہے. لیکن لیڈی بریکنل کہتی ہے کہ کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے. ایپیگرامز دیکھتے ہیں. اٹ از اسٹیرک اینڈ امیوزنگ تھاٹ. ایپیگرام ایک طنزیہ اور دلچسپ خیال ہوتا ہے.
ایکسپریس ان اے فیو ورڈس، اس کو چند الفاظ کے اندر ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ پہلا ایپیگرام دیکھتے ہیں۔ الجرنن میکس این ایپیگرامیٹک ریمارک، الجرنن ایپیگرامیٹک ریمارک دیتا ہے، ڈیورسز آر میڈ ان ہیون، طلاقیں آسمانوں میں جنت میں بنتی ہیں۔ شادیاں جنت میں طے ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، شادیاں تو جنت میں نہیں، شادیاں تو کہیں جہنم میں ہوتی ہے کہ زندگی جہنم بن جائے۔ تو کہ ڈیورسز بڑی خوشگوار چیز ہے، بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ڈیورسز آر میڈ ان ہیون، تو طلاقیں جو ہیں جنت میں بنتی ہیں، یہ ہیونلی چیزیں ہیں، یہ مقدس چیزیں، یہ خوشگوار چیز ہے۔ پوائنٹ 2، تو یہ تنزیہ بھی ہے اور مزاحیہ بھی ہے۔ جیک سیز ان ایپیگرامیٹک ریمارک، اٹ از ویری ولگر ٹو ٹاک لائک اے ڈینٹسٹ، یہ بڑی بری بات ہے، ولگر ہے، بد تہذیبی ہے کہ ایک آدمی ڈینٹسٹ کی طرح بات کرے when one is not ڈینٹسٹ، جبکہ دوسرا جو ہے ڈینٹسٹ ہو ہی نہ، جب سامنے اس کے ڈینٹسٹ نہ ہو کوئی بھی دوسرا، تو ایک آدمی ڈینٹسٹ کی طرح بات کرے۔ اٹ پروڈیوسز اے فالس امپریشن، اس سے برا تاثر پڑتا ہے۔ بھائی ویری سمپل، اس کو دو میننگ میں لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی ڈینٹسٹ کی طرح بات کرے ایسے آدمی کے سامنے جو دوسرا سامنے والا آدمی ڈینٹسٹ جبکہ ہو ہی نہ، تو کہتا ہے یہ بری بات ہے۔ دوسرا اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی ڈینٹسٹ کی طرح بات کرے جبکہ وہ ڈینٹسٹ ہو ہی نہ، تو اس سے بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ پر یہ دیٹ از آلسو امیوزنگ، بس کنسیڈر کر لیں امیوزنگ ہے۔ Cicely says, of course a man who is much talked about is always very attractive. Cicely کہتی ہے کہ ہاں ایک آدمی جو بہت باتونی ہو وہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا، نہیں، who is much talked about، ایک آدمی جس کے بارے میں بہت باتیں ہوں، جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہوں معاشرے کے اندر، وہ بڑا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے۔ One feels that there must be something in him after all، ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار کچھ تو ہوگا اس بندے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں، کوئی بات تو ہے کہ مجھے لوگ لیکچرار ایم کے بھٹا کہتے ہیں، کوئی بات تو ہے نا، لوگ لیکچرار ایم کے بھٹا کہتے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں کسی کے بارے میں تو کہتے ہیں بڑا اٹریکٹ ہو جاتا ہے کریکٹر، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ مس پرزم سیز، مس پرزم کہتی ہے، بائی پرسسٹنٹلی ریمیننگ سنگل، اور مسلسل بیچلر رہنے سے پرماننٹ پبلک ٹیمپٹیشن، تو مسلسل پبلک ٹیمپٹیشن کا آپ شکار رہتے ہیں۔ یعنی کہ انگلش سوسائٹی کو یہ خبت ہے کہ لوگ کسی لڑکی کو، اب یہ وہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو دیکھ کر مرد اس کی طرف چلے آئیں، مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اس پر اپنا دل پھینکیں اور اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ ہائی سیکسی، او یو آر لکنگ ویری سیکسی، اس طرح کی باتیں کریں، تو وہ ٹیمپٹیشن دیں بار بار۔ کہتی ہے کہ بس آپ سنگل رہیں تو بڑی ٹیمپٹیشن ملتی ہے، جب آپ سنگل ہوتے تو بڑی ٹیمپٹیشن آتی ہے۔ کومک آئرنی، اب کومک آئرنی کون سی ہوتی ہے؟ اٹ از موکری، اصل میں یہ ایک موکری ہے، موکری ریڈیکیول، مذاق اڑانا ہے۔ ڈفرینس بٹوین اپیرنسز اینڈ ریئلٹی، آئرنی کا مطلب موکری ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے، یا مذاق ہوتا ہے، یا مضحکہ خیز ہونا ہوتا ہے۔ آئرنی کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت اور اپیرنس کے درمیان ڈفرینس، ٹو پروڈیوس این امیوزنگ افیکٹ، تاکہ امیوزنگ افیکٹ پیدا ہو سکے۔ یعنی کہ آئرنی دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو طنز یا مذاق کیا جاتا ہے، یا پھر اپیرنسز اور ریئلٹی کے درمیان فرق۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آئرنی ایک ڈیوائس ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں پر آتی ہے، اور مختلف ڈراماز اور ناولز کے ہم ڈسکس کرتے ہیں آئرنی کو، اور ہر ناول، ہر ناولسٹ کے ہاں آئرنی کی تھوڑی سی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، آئرنی کا تھوڑا سا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، آئرنی کی تھوڑی سی ڈیفینیشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے آئرنی کی ایک ڈیفینیشن کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا، بس بیسک وہی ہے، الٹ بات کہہ کے طنز کرنا، بس بزدل کو شیر کہہ دینا، اور اسے پتا ہو کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، یا کم از کم آڈینس کو پتا ہو، ریڈر کو پتا ہو۔ تو آئرنیکل کومک آئرنی کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ جیکس آئرنیکل ریمارک اباؤٹ لیڈی بریکنل،
how extremely kind of you. تو جیک کہتا ہے آئرنیکلی او آپ کتنی مہربان ہیں مجھ پر، حالانکہ شی از ویری بروٹ، ill mannered ہے، اتھارٹیٹو ہے، کائنڈ بالکل نہیں ہے، کروول ہے. الجرنن ایٹ جیکس کنٹری ہاؤس پریٹینڈس. الجرنن جیک کے کنٹری ہاؤس میں کہتا ہے، کنٹری کا مطلب ولیج ہوتا ہے، ایکچولی مطلب ولیج ہے. اب کنٹری کا مطلب کچھ اور ہے، پہلے ولیج تھا. تو جیکس کی کنٹری ہاؤس پر جب جاتا ہے، پریٹینڈس ٹو بی جیکس ینگر برادر. اب یہ اپیرنس اور ریئلٹی کا ایک کنٹراسٹ دیکھیں تو یہ بھی آئرنی ہے کہ جیک کے گھر جا کر الجرنن کہتا ہے کہ میں ارنسٹ ہوں، جیک کا چھوٹا بھائی. ایٹ دس پوائنٹ الجرنن جیک اینڈ ریڈرس ناؤ دا ریئلٹی. اب یہاں پر ریڈر بھی جانتا ہے کہ ہی از ناٹ ارنسٹ، جیک وردنگ بھی جانتا ہے ہی از ناٹ ارنسٹ، الجرنن خود بھی جانتا ہے کہ وہ ارنسٹ نہیں ہے. بٹ سسلی اینڈ ادرس ڈid not know it. لیکن سسلی اور دوسرے کریکٹر نہیں جانتے. تو یہ کنٹراسٹ آ گیا حقیقت اور اپیرنس کے درمیان. All these three devices contrast a comic effect, construct a comic effect. یہ جو ساری تین ڈیوائسز استعمال کی گئی ہیں اس کامیڈی کے اندر، یہ پلے کے کومک ایفیکٹ کو بلڈ کرتے ہیں. پلے کے اندر کومک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. So Wilde can exercise these devices for a grim and grave purpose. گو کہ وائلڈ نے ان ڈیوائسز کو بڑے سنجیدہ مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. ویسے تو یہ ڈیوائسز کومک آئرنی ہو گئی، پیراڈاکسز ہو گئے، ایپیگرامز ہو گئے، ان سے کومک ایلیمنٹ اجاگر ہوتا ہے، کومک پہلو واضح ہوتا ہے ویسے تو. لیکن در حقیقت آسکر وائلڈ نے ان کو ایک سنجیدہ پرپز کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اس کی ریفارمیشن ہو سکے، معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکے. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بائے بائے. اور ہمارا فون نمبر ہے 0333 4655 305.